بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنات کی قسمیں۔ حدیث حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے جنات وہ ہیں جو جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں۔ دوسری قسم کے جنات وہ ہیں جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تیسری قسم ان جنات کی ہے جو مختلف مقامات پر پڑاؤ کرتے ہیں اور سفر پر رہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ المشکات للالبانی، امام البانی نے بھی کہا ہے کہ یہ شیخ البانی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ المشکات میں طبرانی کبیر میں بھی یہ حدیث ہے۔ مستدرک حاکم، امام حاکم نے اس حدیث کو بھی روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی ان کی امام حاکم کی موافقت کی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات 3 قسم کے جنات کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جو ہوتے ہیں جن پر پر ہوتے ہیں اور وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور دوسری قسم میں سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی اپنی شکلوں کو بدل سکتے ہیں، سانپوں اور کتوں کی شکل میں اپنی شکل و صورت کو بدل سکتے ہیں۔ تیسری قسم کے جنات وہ ہوتے ہیں جو مختلف مقامات پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، سفر پر رہتے ہیں۔ اسی لیے ہوا میں جنات کی قسم وہ ہے جن کے پر ہوتے ہیں وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں۔ اسی لیے مغرب کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے وقت اپنے بچوں کو اندر کر لو، کیونکہ اس ٹائم جنات شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی وہ آپس ہوا میں نکلنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، باہر نکلتے ہیں وہ رات کے وقت مغرب کے بعد، تو اسی لیے اس وقت بچوں کو اندر کر لو۔ اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ رات میں بھی جو ہے باہر نہیں جانا چاہیے زیادہ، کیونکہ جو ہے رات میں زیادہ جنات، شیاطینی چیزیں، آسیبی چیزیں یہ باہر نکل جاتی ہیں، اور رات میں یہ چیزیں قوت پکڑتی ہیں اور انسان پہ جنات، جادو، سحر اس کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث تھی، اس کی تھوڑی سی تشریح کر دی۔ اللہ پاک جو ہے ہماری ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے، اور جو ہے مغرب کے بعد جو ہے جب ان کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد باہر جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ضروری کام ہو تو انسان چلا جائے، ورنہ گھر میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے، اگر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، کوئی ضروری کام، تو آپ سو جاتے تھے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔